الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم وطن فلسطین چھوڑ دے، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ مسجد اقصیٰ چھوڑ دے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے کسی بے زباں کی زباں بن کے آیا ہوں، کسی کی فریادوں کا بیاں بن کے آیا ہوں، کسی کی سوز ہائی جگر کا ترجمان بن کے آیا ہوں، اور میں ترجمانی کیوں نہ کروں؟ میری غیرت ایمانی کا سوال ہے، میں اپنے جذبات کے تلاطم کا سامنا کب تک کروں؟ وہ درتی ہوئی سسکیاں، وہ بارودی فضا، وہ نوخیزوں کا قبرستان، وہ لہو لہان منظر کرتا میں کہاں تک خاموش بیٹھتا؟ میں تو ضبط کیے بیٹھا تھا مگر میرا ضبط اب ٹوٹا جب میرے کانوں سے لرزتی ہوئی فریادیں ٹکراتی ہے اور ایک بھرائی ہوئی آواز آتی ہے کہ او مسلمانان عالم، او ملت بیضا، او اہل عرب و عجم، سنو سنو میں ارض فلسطین، جی ہاں میں وہی جس کا تعارف بزبان قرآن سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ ہے، سورہ اعراف میں الذی بارکنا الى الارض التي بارکنا فیہا للعالمین ہے، بنی اسرائیل میں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ہے، سورہ سبا میں القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير ہے، جس کا تعارف بزبان نبوی لا الى ثلاثه مساجد ہے ولا نعم المصلى ہے، جی ہاں میں وہی جس کا تعارف قدیم صحیف میں شہد اور دودھ کی زمین ہے، جی ہاں میں وہی ہوں جسے ارض محشر کہتے ہیں، جسے ارض معراج کہتے ہیں، جی ہاں میں ہی ہوں مہجر ابو الانبیاء وطن، میری گود میں پلتے ہیں کتب و ابدال، میری گود میں پلتے ہیں وہ مردان مجاہد جنہیں لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ کا پروانہ ملا ہوا ہے، میرے ہی خطے ارض میں پایا جاتا ہے تمہارا قبلہ اول، میں تمہارے دین و ایمان کا حصہ ہوں، میں تمہارا دل ہوں جس کے دھڑکنے سے تمہاری حیات ہے، جس کے تھم جانے سے قیامت برپا ہو سکتی ہے، تم مجھے فراموش نہیں کر سکتے مگر افسوس صد افسوس کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا، تم نے مجھے ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، ایک صدی ہونے والی ہے میرا کوئی پرسان حال نہیں، کہاں گئے وہ شوف سلف، کہاں گئے وہ صدام حسین، میرے ارد گرد آباد یہ مسلم 57 ممالک، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیوں سم بکم عمیون کا سراپا بنے ہوئے ہیں؟ کیوں مر گیا تمہارا سیاسی شعور؟ کیوں کھوکھلی ہو گئی تمہاری معیشت؟ کیوں تم غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئے؟ شاید تم اپنی تاریخ، اپنا تحریک و تمدن اور اپنی روایت بھول چکے ہو، مغربیت تمہارے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے اپنی حیثیت تک کھو دی ہے۔ ارے تم تو وہ تھے جنہوں نے بدر و رمک کے مالک سر کیے تھے، تمہیں یاد ہے نا ساحل سندھ سے ایک اور ایک ضعیفہ کی آواز پر محمد بن قاسم نے کس طرح لبیک کہا تھا، مگر جب آج میری بستیاں سلک رہی تھی، میرے باشندے بلک رہے تھے، میرے نوخیز اور شیرخوار بچوں کے وجودوں کو بارودی میزائلوں سے تتر بتر کیا جا رہا تھا، بیماروں، لاچاروں اور ضعیفوں کو تختہ مشق بنایا جا رہا تھا، الغرض ظلم و بربریت اور سفاکیت کی تمام حدیں پار کر دی گئی تھی، جسے دیکھ کر غیروں کی غیرت و حمیت جاگ اٹھی تھی اور وہ اپنے اپنے حکومتوں کے خلاف عالم احتجاج بلند کیے سڑکوں پر دھرنا دے رہے تھے، اور تم تھے کہ رقص و سرور کی محفل میں ٹھمکے مار رہے تھے، طوائفوں کے عریا جسم اور مٹکتی کمر سے لطف اندوزیوں میں مدہوش تھے، تمہارے نوجوان راتوں کو انٹرنیٹ ایکٹیویٹی اور انسٹاگرام کے اسکرولنگ میں مست تھے، حقیقت تو یہ ہے تمہارے سروں میں ایک چوں تک نہیں رنگی، حقیقت تو یہ ہے تمہارا ضمیر مر چکا ہے۔ او مدعان ورثان ایوبی، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ارے آخر تم نے کیا کیا ہے؟ بے قیمت اوقات اور بے مقصد مشورہ گاہوں میں ٹھاٹ سے بیٹھے تم تفسیرہ بازیاں کرتے رہے، دشمنوں کے پاس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی حماقتیں کرتے رہے اور دل موہ لینے والی لفاظیاں کرتے رہے۔ یاد رکھنا والا کمر کس کے میدان عمل میں اترنا ہوگا، جس کے لیے بلند نگاہ، طاقتور جسم اور حقیقی ایمان و روحانیت ضروری ہے، مگر وہ کہاں سے ملے؟ دن کے 12 بجے تک سو کر پیزا برگر کھا کر تمہارا جسم و دماغ پھول گیا ہے، انٹرنیٹ پر حیاسوس منظر دیکھ کر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکروں میں پھنس کر انٹرنیٹ پر حیاسوس منظر دیکھ کر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکروں میں پھنس کر حقیقت سے محروم ہو گئے ہو۔
گیمنگ، اسکرولنگ اور نشہ کر کر کے دینی اور عصری تعلیم سے بے بہرا ہو گئے ہو اور جہالت کا پتلا بن چکے ہو۔ او ابن خطاب کے جانشینوں، تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ نہیں؟ در حقیقت تمہارا ان مکاروں کے پروڈکٹس کا استعمال کرنا میرے بچوں کے لہو پینے اور گوشت کھانے کے مترادف تھے۔ اب تک تو چلو بے شعوری تھی، مگر اب ان کا استعمال بالقصد کرنا یہ تمہارے بے دردی کی دلیل ہے۔ ان کی تہذیب اور کلچر کو اپنانا اور اسے دل میں ذرا سی بھی جگہ دینا تمہارے بے ایمان ہونے کی تو کیا بلکہ کل انعام بل ہم اضل ہونے کی دلیل ہے۔ خیر چھوڑو، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ اور ہوش کے ناخن لو کہ المغضوب علیہم والضالین اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ تم پر مسلط ہیں۔ ذرا اور سیکھو میرے مٹھی پر نوجوانوں سے کہ کیا ہوتی ہے جفا کشی، کیا ہوتی ہے بصیرت، کیا ہوتا ہے تعلیم و تربیت کی طاقت، اور کیا ہوتی ہے تھوڑی سی مادیت کے سہارے روحانیت کے بلبوتے پر پہاڑوں سے ٹکرا جانا، ہنستے ہوئے زخموں اور اس سے بھی بڑھ کر موت کو گلے لگا لینا۔ او غفلت زادو، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، ورنہ میرے ثبوت تو اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، مگر مسئلہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی تو ہے۔ عمران بیت المقدس خراب یضرب، یاد رکھنا جو میرے تحفظ سے ٹکراؤ گے تو اپنا تحفظ بھی کھو بیٹھو گے اور وادی تیہ میں سرگردہ مارے مارے پھرو گے۔ یہ دنیا اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ کر دی جائے گی۔ الامان والحفیظ۔ معزز سامعین کرام، تو یہ تھی وہ لرزتی ہوئی فریادیں جو ما بین السماء والارض خاموشی سے گزر رہی ہے اور بہت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب ان فریادوں پر کان دھریں اور عمل پیرا ہو۔